آج ہم آغا ندیم صاحب جو کہ ایک معروف شخصیت ہیں، کوپن ہیگن ڈنمارک میں مقیم ہیں، ان کے گھر پر ان کا ایک انٹرویو سہارا ٹیم کے ساتھ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ یہ پاکستان کی موجودہ سچویشن اور سیاسی گہما گہمی، انتخابات قریب ہیں یا دور ہیں، ہم اس موضوع پر بہت ساری باتیں کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ ان کے انٹرویو سے بہت ساری معلومات بھی حاصل کر سکیں گے۔ آغا ندیم صاحب، جو کہنا ہے سچ کہنا ہے، سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہنا۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے آغا ندیم صاحب کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے مشیر یا وزیر کو الیکشن کے موقع پر اس کی پارٹی اگر ٹکٹ نہیں دیتی تو وہ اپنی ہی پارٹی پر کیچڑ کیوں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں؟ بہرحال میں سب سے پہلے آپ دونوں ساتھیوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بھی میں آپ کی کچھ باتوں کا جواب دے سکوں ان پولیٹیکل حوالے سے۔ آپ نے جو سوال کیا نا، یہ تو ایک پاکستان کی ریت چلتی آ رہی ہے، یہ آج کی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ، پولیٹیکل تاریخ لیں نا، تو جو بھی پارٹی آئی ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پارٹی لیڈر کو مس گائیڈ کرنے کے کام پر لگے ہوتے ہیں۔ اب میں پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، مسلم کاف ہو، یا ایم کیو ایم ہو، یا پی ٹی آئی ہو، ہر سیاسی جماعت میں ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پیڈ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ داخل ہوئے ہوتے ہیں، پے رول پہ ہوتے ہیں۔ جی، پے رول پہ ہوتے ہیں۔ اب میں آج سے نہیں، میں بڑے شروع سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ کی زندگی گزری ہے؟ میں دیکھیں جی، میں 50 سال سے زیادہ میں پولیٹیکل ورک کر رہا ہوں۔ بہت اچھا۔ یعنی کہ میں آپ سے کر دوں، چونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، لیکن میں یہ کسی پارٹی بیس پہ بات نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ میں جو بھی بات کروں گا بینگ ایک پاکستانی، یا جو چیزیں مجھے دکھائی دے رہی ہیں یا جو چیزیں میں محسوس کر رہا ہوں، میں ان پہ بات کروں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا، اب چودھری فواد چودھری ہیں، بابر ایوان ہے، اور بھی پی ٹی آئی میں فی الحال ایسے لوگ ہیں جو کئی جگہوں سے ہوتے ہوتے وہاں پہنچے ہیں، پی ٹی آئی میں پہنچے۔ اب چونکہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا تھا، اس لیڈر کے لیے انہوں نے وہ لوگ چوز کیے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، نہ کہ ملک کی بہتری کے لیے یا پارٹی لیڈر کی فیور کے لیے بات کر رہے تھے۔ آج جہاں پی ٹی آئی پہنچی ہوئی ہے، اس میں بہت سارا رول جو ہے نا 3 آدمیوں کا ہے۔ ایک میری ذہن کے مطابق ایک بابر ایوان ہے جو کہ آئی ایس آئی کا وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، لیکن وہ تھرو آؤٹ اس کی ساری وکالت جو ہے نا آئی ایس آئی کے حوالے سے ہے۔ جو بھی آئی ایس آئی کا کیس ہوتا ہے اس کا وہ پروسیڈ کرنے والے وہ ہے۔ سیکنڈلی چودھری فواد ہے، اب آپ کے سامنے ہی ہے، وہ کون سی جماعت میں نہیں گئے، اور جس جماعت میں گئے ہیں ان کے پہلے انہوں نے بڑے گن گائے ہیں، ان کی یعنی کہ اتنی تعریفیں کی، اتنے حوالے پیش کیے، اور پھر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے یہ ہمارے پارٹی لیڈروں پہ منحصر ہوتا ہے کہ بھی وہ کن کو چوز کر کے آگے رکھے فرنٹ لائن میں۔ ٹھیک ہے، آ تو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہر سیاسی جماعت، میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کروں گا، ہر سیاسی جماعت جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی محتاج ہے۔ دوسرا سوال آغا ندیم صاحب، بہت اچھا آپ نے تفصیل سے بیان فرمایا، اور امید ہے سامعین و ناظرین سہارا نیوز ڈنمارک ان کو بھی اس سے کچھ ملک کی حالات پر بہتر سے بہتر جاننے کے مواقع آپ فراہم کر رہے ہیں۔ کیا پیپل پارٹی سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے اور صرف بلاول بھٹو کا نام ہی پیپل پارٹی ہے؟ یہ بڑی افسوس سے بات کرنی پڑ رہی ہے، جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پارٹی آؤٹ ہو گئی ہے، لیکن جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب بھی اسٹیبلشمنٹ کسی بھی جماعت پہ ہاتھ رکھتی ہے نا، تو اس جماعت میں دوسری جماعتوں کے لوگ بھاگ کے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کی آپ رپورٹ دیکھیں تو بلاول بھٹو نے مشرقی پنجاب سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نون لیگ کے تھے، جو پی ٹی آئی کے تھے یا کاف لیگ کے تھے، اب وہ سبھی پیپل پارٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ نون والے بھی آ رہے ہیں۔ کئی لوگ آج کے، اگر آپ پیپر دیکھیں، میرے پاس ان کی یعنی کہ ویڈیوز ہیں، جو لوگ بلاول بھٹو سے ملے ہیں، اور یعنی کہ پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی اے، نون لیگ کے ایم پی، ایم این اے اور کاف لیگ کے بھی لوگ آئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک ہوا چل پڑتی ہے، اور جو لوگ
دانے کھیت تیار ہو تو دانا کھانے کے لیے پرندے آ جاتے ہیں نا، جی جی، چگنے کے لیے. چگنے کے لیے، تو وہ اب آ رہے ہیں. تو جیسا میں محسوس کر رہا ہوں، جیسے یہ موومنٹس چل رہی ہے پاکستان کی سیاسی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی اپنا دست جو ہے مہربانی کا نا وہ پیپل پارٹی کی طرف بڑھا رہے ہیں. مستقبل میں وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں بلاول بھٹو کو؟ دیکھیں لام والا، اگر عمران خان وزیر اعظم بن سکتا ہے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں بلاول کو بننے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کراوٹ نہیں بنے گی. نہیں بنے، کیونکہ لام والا اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. اور پھر میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کریں کہ ابھی جو موجودہ فنڈ پالیسی چل رہی ہے، اب آپ دیکھیں بلاول نے اپنی اس پوسٹ سے پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میرے وطن میں، آپ کے وطن میں، پاکستان میں سونا ہے، تانبا ہے، پیٹرول ہے، کوئلہ ہے اور سرخ نمک کی میلوں تک پھیلی ہوئی چٹانیں ہیں، کانے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر غریب آدمی کا بچہ بی اے پاس ہو یا ایم اے پاس ہو تو وہ روٹی کمانے کے لیے، فیملی کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے فٹ پاتھ پر بریانی کیوں بیچ رہا ہے؟ یہ ہماری قوم کی بدقسمتی نہیں ہے، یہ ہمارے ان لیڈروں کی بدقسمتی ہے جنہوں نے اپنی ذاتی اغراض کے لیے، اپنے مفادات کے لیے ہم جیسے لوگوں کو، ہمارے غریب عوام کو اس حد تک تکلیفیں پہنچائی ہیں. لیکن پھر بھی ایک بات ہے کہ ہماری قوم، ہمارے وہ عوام جو گزشتہ 70 سالوں سے پس رہے ہیں، آج تک وہ ہوش میں نہیں آئے. آج تک وہ، اگر آج میاں آ جائے گا تو اس کے کہتے میاں دے نعرے وجیں گے، عمران خان آ گیا تو شیر دلیر ہے، عمران خان دلیر ہے، یا پیپل پارٹی کا یا کوئی بھی آ جائے گی تو عوام اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. جب تک ہم لوگوں میں ایک سیاسی شعور بیدار نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنی عوام کو بیسکلی ایجوکیشن نہیں دیں گے، ہم کوئی ڈسیزن نہیں لے سکتے. یہ قصور کس کا ہے کہ جو ایجوکیشن عوام کو نہیں مل رہی؟ ہمارے لیڈروں کا، یہ ہمارے ان کے بچے تو بیرون ملک تعلیم لیتے ہیں. کون ہے جو ہمارے، کون سے ایسے لیڈر ہیں جن کے بچوں نے پاکستان کے اسکولوں میں پڑھا؟ لیکن پھر میں یہ بات کر دوں، میر مرتضی بھٹو، شاہ نواز بھٹو کراچی کے اسکولوں میں پڑھے تھے. بہت اچھا. میں یعنی کہ یہ بات عرض کر دوں، اب یہ میاں برادران ہے، یہ خود تو یعنی کہ پاکستان میں پلے بڑے وہی ہے، تو حادثاتی طور پہ لیڈر بن گئے میاں برادران. یہ اگر آپ ان کی بات دیکھیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا دور آیا ضیاء الحق کا جس کو لوگوں کی ضرورت تھی، اس نے ان کو یعنی کہ آگے بڑھنے کے موقع دیے. اب دیکھا جائے میاں نواز شریف ایک گریجویٹ بندہ تھا، اس کو وزیر خزانہ بنا دیا چونکہ وہ ایک کاروباری تھا. تو لیکن چونکہ اس زمانے میں کوئی بندہ اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا تھا کسی بھی پالیسی کے خلاف، تو لہذا اس وقت اس حکومت کو ان لوگوں کی ضرورت تھی جو انہیں سر تسلیم اوکے کرتے رہے. میاں برادران کو کیوں انہوں نے سیاست میں اتارا جنرل ضیاء نے پیپل پارٹی کے فرنٹ کے طور پر؟ نہیں، کیونکہ پیپل پارٹی کو کون سا دیکھیں ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوا کہ ضیاء الحق نے تمام ایجنسیوں سے ان لوگوں کے یعنی کہ خواہش جمع کر لیے جو کہ بھٹو کے ہاتھوں رہا، پیپل پارٹی کے ہاتھوں یعنی کہ زیر اعتاب رہے. چونکہ میاں برادران کی ایک فیکٹری تھی اتفاق فاؤنڈری، تو وہ جب نیشنلائز کی گئی تو وہ میاں صاحب تو بے اتھے ہو گئے، ان کے والد، ان کے بھائیوں سب بیکار کیا. ماں نے اتنی محنت کر کے، چونکہ خراج کی انہوں نے مشین لگائی ہوئی تھی رام گلی لاہور میں، امرتسر میں بھی ان کی اخراجی کی مشین تھی. تو یہ جیسے کہ کبھی مریم کہتی ہے جو آبا و اجداد ہمارے امیر ترین لوگ تھے، تو یہ عوام کو ایک غلط بیانی کرتے ہیں. اپنی حقیقت اصلیت بتاؤ تاکہ آپ یہ کہو کہ ہم کہاں سے اٹھ کے کہاں تک پہنچے. ایک بھائی کہتا ہے جی ہم کسان تھے، میاں شہباز شریف کہتے ہیں جی میرا باپ کسان تھا، اور میاں نواز شریف کہتے ہیں جی میرا باپ کاروباری تھا. تو دونوں بھائیوں کا اپنے باپ پہ متضاد بیان جو ہے نا، یہ بتاتا ہے کہ ان میں کتنی قابلیت ہے، کہ ان میں کتنی ذہانت ہے، اور وہ کن بات. اور اسی بات پہ میں آتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہے ماشاءاللہ بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہے، لیکن ان میں نا ایک ویژن نہیں ہے. وہ آج ایک بات کرتے ہیں، دوسرے دن اس کو منفی کر دیتے ہیں.
تو ہم لوگ جو ہے نا، پھر میں اسی بات پہ آ جاتا ہوں کہ ہم لوگوں میں ابھی تک اتنا شعور نہیں ہے کہ ہم سچ کو سچ مانیں اور جھوٹ کے سامنے اقرار کر کے بھی آپ لوگ بہت بات کریں. اور اگر کسی بھی سیاسی جماعت میں کوئی بندہ ایسا اٹھتا ہی ہے نا تو اس کو اس کے ارد گرد والے اٹھا کے بائک پھینک دیتے ہیں. پاکستان کے سپہ سالار موجودہ جی. ہماری آرمی جو ہے، جی ان کے وہ جو جنرل ہیں عاصم منیر منیر صاحب، ان کا کہنا ہے کہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے فوجی اداروں اور عوام کے درمیان. یہ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ سیاستداں یا کوئی؟ آپ اس کی ذرا وضاحت تو کر دیں. جی میں یعنی کہ زرداری کے حوالے سے بات کروں گا. کریں آپ کھل کر کریں. جی انہوں نے یہ بات کہی کہ آپ تو 3 سالوں کے لیے آتے ہیں اور ہم ساری عمر کے لیے ہیں، اور اگر آپ اپنے 3 سال کے دائرے میں رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے اینٹ بچ سکتی ہے. ان سے اینٹ بچ سکتی ہے. یہ زرداری صاحب کے بیانات تھے. انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا کہ بلّا رات کو دودھ پی جاتا ہے. جی جی. تو مجھے نہیں پتا یہ کس طرح کی اشارہ ہے. اشارہ تو یہ سیدھی بات ہے کہ اشارے کہاں جاتے ہیں، اسی طرح جاتے ہیں جہاں سے ساری دوریں ہلائی جاتی ہیں. تو جب یہ بات کی تو اس کے چند دنوں بعد ہی جی زرداری صاحب واپس آ گئے. یعنی واپس آ گئے. یعنی کہ انہوں نے اپنی کئی بات جو تھی نا وہ غلط ظاہر کر دی کہ بھی میں نے اس پہلو میں نہیں، میں نے اس پہلو میں کی، لیکن فیکٹ کی تھی. فیکٹ یہی تھا. لیکن اس کو انہوں نے جو ہے انٹرپریٹ دوسری طرف کر. ملک میں لمبی لمبی جاگیریں جاگیرداروں کے پاس ہیں، وڈیرے اربوں خربوں کے سرمایہ دار مالک ہیں، اور میرے اور آپ کے ہم پاکستانی ہیں. ہم پاکستان کے عوام کا درد رکھتے ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ سوال میں آغا صاحب اسی لیے آپ سے کر رہا ہوں کیونکہ یہ درد میں نے آپ کی گفتگو سے ابھی محسوس بھی کیا ہے کہ ہمارے بہن بھائی بھٹا مزدوری اور وہیں پر جیتے ہیں، وہیں پر مر جاتے ہیں. اگر وہ کہیں اور جا کر آزاد کام کرنا چاہیں تو ان کو انہوں نے غلام بنایا ہوا ہے. پہلے ان غلاموں کو تو آزاد کرا لو. بہرحال اسلم صاحب بات یہ ہے کہ جب انگریزوں نے یہ محسوس کیا اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے تو انہوں نے اپنے کارندے جو کہ آلریڈی بچھائے ہوئے تھے ان کو جگیریں جدادیں دینی شروع کر دی، اس وقت میں کہ آپ ہمیں وہ لوگ پرووائڈ کریں جو ہمارے لیے جنگ کر سکیں. آپ کو ہسٹری کا علم ہی ہوگا کہ بتائیں آپ. جی اس میں یہ جتنے بھی گیلانی فیملی ہے، مخدوم فیملیز ہیں جو آج گدی نشین بنے بیٹھے ہیں، جو جتوئی فیملی ہے، گیلانی فیملی ہے، جو جتنے بھی ہے، یہ شاہ محمود قریشی کے آباء و اجداد، ان کا کیا رول رہا؟ یہ یوسف رضا گیلانی کے آباء و اجداد کا کیا رول رہا؟ کیا انہوں نے مسلمانوں کو مروانے کے لیے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے انگریزوں کے حوالے نہیں کیا؟ اور جتنے لوگ یہ دیتے تھے اتنے ان کی جگیریں مل جاتی تھی. تو مقصد یہ ہے اب ان کو یہ ایک میں کہتا ہوں عوام دوسری کے عوض میں یہ جگیریں ملی ہوئی ہیں، اب وہ ناخدا بنے ہوئے ہیں. اور پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ ہم لوگ نا اپنی طاقت کو نہیں پہچان سکے. میں آپ کو پھر بات عرض کروں، بھٹو صاحب نے کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. تو عوام ابھی تک نا ہم پھر ان وڈیروں کے ان کی غلامی کرنا قبول کرتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ، میں نے تو یہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ دیہاتوں کا کیا عالم ہوتا ہے. چودھری بیٹھا ہوا ہے اور چل رہے انہیں لے آتے ہیں، نکالتے ہیں، ان کی بادشاہت ہے اور کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھی تم میری عزت سے کھیلنا چاہتے ہو وہ اس سے کوئی بات کر سکے. کسی نے کہتا ہے جی اب ہم نہیں آ رہے تو کیا کرنا. بلکہ پچھلے دنوں ٹی وی پہ بھی آیا تھا کامران شاہد نے جب یہ الیکشن ہو رہے تھے 2018 کے تو وہ مختلف علاقوں میں گیا. تو جب یہ گیا یوسف رضا گیلانی کے محمود شاہ قریشی کے حلقے میں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ یعنی کہ ووٹ، انہوں نے کہا جی ہم نے رہنا کہ نہیں رہنا، ہمارے بچوں نے پلنا کہ نہیں پلنا. تو جب ہماری سوچ ایسی ہو جائے کہ ہمارے انداتا ہی یہی ہیں، حالانکہ سارا کچھ اپنا خون پسینہ بہا کے ہم ہی انہیں کی بلڈنگوں کو فصلوں کو تیار کرتے ہیں، ان کی جگیر و جدادوں میں اضافہ کرواتے ہیں، اور اس سے یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں، جگیردار اگر وہ کرتے ہیں، تو واحد ابھی تک پورے پاکستان میں ایک سیاسی لیڈر آیا تھا جس نے اپنی
جاگیر جو تھی نا کارکنوں میں یا جو وہاں ہاری تھے ان میں تقسیم کی، اور وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ زندہ باد۔ اگر آپ دیکھ لیں پوری تاریخ میں کوئی ٹھیک ہے، اگر میری آج بھی پیپل پارٹی سے کوئی لگاؤ ہے، محبت ہے، بیکاز آف ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ اس نے عملی طور پہ ایسے کام کیے، جیسے کہ کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے عوام کو شعور دیا۔ وہ بابا 70s کا دور دیکھو، آپ اس وقت کے دور کو دیکھو جب کہ گھر کے کام کرنے والی اٹھ کے تو اس کے جلسے میں جاتی تھی کہ یہ بھٹو کا جلسہ آ رہا ہے، اسی اتنے جانا ہے۔ انہوں نے گھر کے کام کو چھوڑ دیا کہ یہ ہماری آواز بلند کر رہا ہے تو ہم نے اس کے لیے جانا۔ بھئی ٹھیک ہے، عمران خان لیڈر بنا، اس کو بنایا گیا جیسے بھی کیا، ایک خلا تھا، لوگ نون سے بھی بد دل تھے اور پی 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 سے بھی بد دل تھے، ان کی قیادتوں سے بد دل تھے، تو لہذا وہ ایک تیسرا راستہ بن گیا اور اسٹیبلشمنٹ نے اسے پورا فائدہ اٹھایا۔ لیکن میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان سیاسی طور پہ کوئی ویژن نہیں رکھتا، کوئی ویژن نہیں، کوئی ویژن، اس کے مقاصد کیا ہیں پھر سیاست میں؟ اب بات یہ ہے کہ ایک بندے کو آگے لا کے فرنٹ لائن پہ پیچھے سے فیڈ کیا گیا بھی تم نے یہ کہنا تو ہے۔ کیا عمران خان نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ پرائم منسٹر میں ایسا چلاتا کوئی اور تھا؟ یہ تو ہے، یہ تو میڈیا میں آئی ہے، یہ میڈیا میں اس نے خود کہا ہے، آن دی ریکارڈ بات۔ باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ میں انگلی پکڑ کر چلانے کی کوشش کی، یہ تو آن دی ریکارڈ باتیں ہیں۔ دیکھیں ابھی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا باجوہ صاحب کی، یہ پوری صدارے کی جو بات ہے، اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے جس بندے کو اتنے اچھے انداز میں پالا پوسا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن وہ جو ہی پہنچا اس مقام پہ تو اس نے ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ وہ جیسے پنجابی کی کہاوت ہے، ساڈی بلی سینی میں ہو۔ تو یہ چیز اب اگر کوئی ذی شعور اگر کوئی یہ سوچے کہ عمران خان دوبارہ آ سکتا ہے تو وہ خام خیال ہے۔ لیکن میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ باجوہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، یعنی افواج پاکستان کے لیے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور باجوہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ میرے اوپر 2 سال کی پابندی ہے، میں 2 سال کے بعد بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں نے فوج کے لیے کیا کیا ہے اور میرا کردار کیا ہے اور عمران خان کا اس کے اندر رول کیا ہے۔ باجوہ صاحب کی یہ پوری صدارے کی جو بات ہے، اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے جس بندے کو اتنے اچھے انداز میں پالا پوسا، اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن وہ جو ہی پہنچا اس مقام پہ تو اس نے ہمیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی۔ وہ جیسے پنجابی کی کہاوت ہے، ساڈی بلی سینی میں ہو۔ تو یہ چیز اب اگر کوئی ذی شعور اگر کوئی یہ سوچے کہ عمران خان دوبارہ آ سکتا ہے تو وہ خام خیال ہے۔ لیکن میڈیا تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ باجوہ نے جو خدمات سر انجام دی ہیں، یعنی افواج پاکستان کے لیے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور باجوہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ میرے اوپر 2 سال کی پابندی ہے، میں 2 سال کے بعد بتاؤں گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور میں نے فوج کے لیے کیا کیا ہے اور میرا کردار کیا ہے اور عمران خان کا اس کے اندر رول کیا تھا۔ چلیں یہاں پہ بات اس کو سمیت سے ہیں۔ اگلا سوال ہے، میڈیا میں یہ خبر آ رہی ہے کہ غلامی قبول نہیں، غلامی قبول نہیں، یہ نعرے لگتے ہیں عمران خان کے جلسے میں، لیکن سرگوشیاں بتا رہی ہیں کہ عمران خان انہیں ہی یس سر کہنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ سر میں پھر آپ سمجھ گئے میری بات؟ جی میں صاحب بڑی یعنی وضاحت سے بات کی آپ نے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو جس کس نے فیڈ کیا اسے پاکٹ سے نکال کے بھٹو بننے کے لیے لیٹر پہ لڑا دیا، سائفر جو بھی۔ اب اس کو قیمت کیا ادا کرنی پڑی؟ آج بھی وہ امریکن ایمبیسڈر کے منتیں کرتا ہے، آج بھی ملے۔ بھئی آپ ایک نیشنل لیڈر ہو، آپ ایک طرف کہتے ہو کہ جب ہمیں کسی کی غلامی قبول نہیں، اور جب آپ پہ کوئی مسئلہ ہے، جب آپ کی ذرا تان کھینچی گئی تو آپ ان کے ایمبیسڈروں کے بلکہ ان کے فرسٹ سیکرٹری کے آپ منتیں کر رہے ہو، تو پھر وہ بائیڈن کہاں ہوگا؟ وہ ایک وقت تھا نا، عمران یہی کہتا تھا بائیڈن میرا فون ہی نہیں اٹینڈ کرتا۔ بھئی وہ کیسے کرے؟ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ تم راہ نجات دہندہ ہو قوم کے،
तो फिर अपनी कौम के साथ कट मरा। ठीक है, फिर जंगा तो जंगा के जुल्फ़िकार भुट्टो ने नहीं अमेरिका के खिलाफ बोला था, उसने अपनी जान दे दी ना, पीछे तो नहीं हटा। तो बात यह है कि ये कहने की बातें और होती है, और जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना तो फिर उसका पता चलता है कि भाई किस हद तक आगे चल सकता है। देखिए, बात ये की जाती है कि जी खौफ के पहले हटा दो, खौफ के पहले हटा दो। बाबा, आप अपने घर से निकलते हो, 50 बंदों ने वो स्टील, वो जो बुलेट प्रूफ स्टील है वो लेके ऊपर सर पे बाल्टी रख के, भी अगर तुम इतने मोमन हो, इतने ईमान अल्लाह के जानने वाले हो, तो फिर मौत से क्यों डरते हो? उससे बेहतर जी मुझे कत्ल कर दिया। आज भी कहा गया कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। एक होती है बीमारी, एक जब बंदे के ज़हन में, बल्कि मैं आपको एक दो मिसालें भी दे सकता हूँ। एक इंडियन एक्ट्रेस थी बॉबी, एक बॉबी, वो क्या बॉबी नाम था उसका, तो वो उसको भी ना एक प्रॉब्लम पड़ गई कि वो हार्ट वक्त ये पंखा मेरे पे गिर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वहम। अब इमरान खान साहब को ये वहम हो गया है। और ये देखें, मरना तो हर शख्स नहीं है। मैं इसकी बात पे बात आता हूं कि ये कहा गया कि जी मेरे पे फायर किए गए। देखें, हम लोग फिर नासमझी में आ जाते हैं, हम दीवाने हो जाते हैं। बेनजीर एक गोली का शिकार हुई। अगर फौज ने मरवाना होता ना इमरान खान को, तो उसको कोई जरूरत नहीं थी कि ट्रक के आधे हिस्से पे रख के उसकी टांगों पे गोलियां मारते। जिस जगह पे वो था, देखिए मेरे साथ बड़ी सिंपल सी बात है, मैं फौज में भी रहा हूं, मुझे भी इस बात का अंदाजा, आपने ट्रेनिंग ली है बाकायदा। देखिए जी, नीचे से फायर होता है ना, बंदा ट्रक पे खड़ा है, अगर तो वो नीचे से फायर हुआ तो उसकी छाती पे आएगा, सर पे आएगा, टांगों पे नहीं आएगा। टांगे तो उसकी कवर है, और 4 गोलियां लगी टांगों पे, और एक दिन का 4, दूसरे दिन का 5, और बल्कि साथ वो एक बंदा था, वो कहता है जी मेरी झोली में से 6 गोलियां निकली हैं। आगा नदीम साहब, सहारा न्यूज डेनमार्क के एडिटर साहब मुझे बता रहे हैं कि अब हमने आखिरी सवाल आपसे करना है। तो ये आखिरी सवाल ये है कि जीतने वाला, इलेक्शन जीतने वाला, वो कहता है कि ये शफाफ इलेक्शन थे, साफ इलेक्शन, और हारने वाला कहता है कि धांधली हो गई है। इसका इलाज क्या है आपके पास? देखिए जी, हमारे पास कोई इलाज नहीं। बताएं आवाम को, मैं बता रहा हूँ आवाम को बताएं। 2018 के जो इलेक्शन हुए, उससे पहले भी जो इलेक्शन हुए, तब भी ये कहा गया जो जीते हुए थे नहीं जी ये धांधली हुई। ये सारा सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक बात पर मुत्तफिक होते हैं कि जो 70 के इलेक्शन थे वो फेल हुए थे। 70 के उसके बाद कहते हैं जो भी आया, जब भट्टो साहब ने भी 77 में इलेक्शन करवाया, तब भी इसी फंडे पे उसको उतारा गया था। तो बिला मुकाबला वो बहुत सारे मेंबर, कितने 50 मेंबर बन गए थे? 50 नहीं बने थे, उसमें 19 थे। 19 यानी बिला मुकाबला। बिला मुकाबला। तो उनको धमकी दे दी जाती थी कि आपने सामने मुकाबला नहीं करना, जो बिला मुकाबला हुए। देखिए जी, बिला मुकाबला में आपको एक बात कहूँ कि कई काउंसलर भी हो जाते हैं इलाके में जिनका असल रसूख होता है ना, अच्छा। तो वो कह देते हैं भाई देख असी आ रहे हैं, तो तू ख्याल कर, तू अपना ख्याल कर ले। अब वो बंदा कहता है हाँ भाई इससे मैं टक्कर नहीं ले सकता। तो बात यह है कि ये कहने की बातें और होती है, और जब इंसान के ऊपर पड़ती है ना तो फिर उसका पता चलता है कि भाई किस हद तक आगे चल सकता है। देखिए, बात ये की जाती है कि जी खौफ के पहले हटा दो, खौफ के पहले हटा दो। बाबा, आप अपने घर से निकलते हो, 50 बंदों ने वो स्टील, वो जो बुलेट प्रूफ स्टील है वो लेके ऊपर सर पे बाल्टी रख के, भी अगर तुम इतने मोमन हो, इतने ईमान अल्लाह के जानने वाले हो, तो फिर मौत से क्यों डरते हो? उससे बेहतर जी मुझे कत्ल कर दिया। आज भी कहा गया कि जी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। एक होती है बीमारी, एक जब बंदे के ज़हन में, बल्कि मैं आपको एक दो मिसालें भी दे सकता हूँ। एक इंडियन एक्ट्रेस थी बॉबी, एक बॉबी, वो क्या बॉबी नाम था उसका, तो वो उसको भी ना एक प्रॉब्लम पड़ गई कि वो हार्ट वक्त ये पंखा मेरे पे गिर जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, वहम। अब इमरान खान साहब को ये वहम हो गया है। और ये देखें, मरना तो हर शख्स नहीं है। मैं इसकी बात पे बात आता हूँ कि ये कहा गया कि जी मेरे पे फायर किए गए। देखें, हम लोग फिर नासमझी में आ जाते हैं, हम दीवाने हो जाते हैं। बेनजीर एक गोली का शिकार हुई। अगर फौज ने मरवाना होता ना इमरान खान को, तो उसको कोई जरूरत नहीं थी कि ट्रक के आधे हिस्से पे रख के उसकी टांगों पे गोलियां मारते। जिस जगह पे वो था, देखिए मेरे साथ बड़ी सिंपल सी बात है, मैं फौज में भी रहा हूं,
مجھے بھی اس بات کا اندازہ آپ نے ٹریننگ لی ہے باقاعدہ؟ دیکھیں جی، نیچے سے فائر ہوتا ہے نا، بندہ ٹرک پہ کھڑا ہے، اگر تو وہ نیچے سے فائر ہوا تو اس کی چھاتی پہ آئے گا، سر پہ آئے گا، ٹانگوں پہ نہیں آئے گا. ٹانگیں تو اس کی کور ہے، اور 4 گولیاں لگی ٹانگوں پہ، اور ایک دن کا 4، دوسرے دن کا 5، اور بلکہ ساتھ وہ ایک بندہ تھا، وہ کہتے ہیں میری جھولی میں سے 6 گولیاں نکلی ہیں. آغا ندیم صاحب، سہارا نیوز ڈنمارک کے ایڈیٹر صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے آخری سوال آپ سے کرنا ہے. تو یہ آخری سوال یہ ہے کہ جیتنے والا، الیکشن جیتنے والا، وہ کہتا ہے کہ یہ شفاف الیکشن تھے، صاف الیکشن، اور ہارنے والا کہتا ہے کہ دھاندلی ہو گئی ہے. اس کا علاج کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں جی، ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. بتائیں عوام کو، میں بتا رہا ہوں عوام کو بتائیں. 2018 کے جو الیکشن ہوئے، اس سے پہلے بھی جو الیکشن ہوئے، تب بھی ایک آ گیا جو جیتے ہوئے تھے، نہیں جی یہ دھاندلی ہوئی. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں کہ جو 70 کے الیکشن تھے وہ فیل ہوئے تھے. 70 کے. اس کے بعد کہتے ہیں جو بھی آیا، جب بٹو صاحب نے بھی 77 میں الیکشن کرایا تب بھی اسی پھڈے پہ اس کو اتارا گیا تھا. تو بلا مقابلہ وہ بہت سارے ممبر، کتنے 50 ممبر بن گئے تھے. 50 نہیں بنے تھے، اس پہ 19 تھے. 19 یعنی بلا مقابلہ. بلا مقابلہ. تو ان کو دھمکی دے دی جاتی تھی کہ آپ نے سامنے مقابلہ نہیں کرنا، جو بلا مقابلہ ہوئے. دیکھیں جی، بلا مقابلہ میں آپ کو ایک بات کہوں کہ کئی کونسلر بھی ہو جاتے ہیں علاقے میں جن کا اثر رسوخ ہوتا ہے نا، تو وہ کہہ دیتے ہیں بھی دیکھ اسی آ رہے ہیں تو خیال کر، تو اپنا خیال کر لیں. وہ بندہ کہتے ہیں ہاں بھی اس سے میں ٹکر نہیں لے سکتا. اچھا جی، اشرافیہ جو ہے ملک میں، چیف جسٹس کا بیان ہے کہ حکومت چیف جسٹس کی یا عدالتوں کی نہیں یا سیاستدانوں کی نہیں، یہ اشرافیہ کی حکومت ہے. اشرافیہ کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جاگیردار آپ بھی تفصیل سے بتا چکے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مختصر ہم اس کو ابھی کلوز اپ کرتے ہیں. دیکھیں جی، آج کے دور میں اتنی یعنی کہ گند مچ چکی ہے پاکستان کی سیاست میں اور ہر ادارے میں. اب دیکھیں عدلیہ کا جو آج کل چل رہا ہے، اس پہ ہمیں اب سوائے افسوس کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب پہلے ٹکر تھی جی اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کے ساتھ تھا کہ جی فوج کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب بیچ میں دوسرا ادارہ آ گیا، عدلیہ آ گئی ہے، اب وکیل بھی آ رہا ہے. تو مقصد میرا صاحب یہ ہے کہ پاکستان میں نا حالات کو سنوارنا مشکل، اور فی الحال میری نظر کے مطابق، میری سوچ کے مطابق فی الحال مستقبل قریب میں الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دیتے. بہت شکریہ آغا ندیم صاحب. ماشاء اللہ کے چانسز بن جائیں گے، میں آپ کو یہ بتاؤں. بہت شکریہ آغا ندیم صاحب. سامعین و ناظرین، سہارا نیوز نے آج ایک بہترین معلوماتی پروگرام آغا ندیم صاحب کا ان کے گھر میں ریکارڈ کیا ہے، اور سہارا نیوز ڈنمارک کی ٹیم انشاءاللہ اسی طرح آپ تک معلومات پہنچانے کے لیے ہم ایک اور شخصیت کا انتخاب کریں گے. اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.